یہ کہا گیا کہ یہ حاضر نہیں آ رہے، اتنے بجے نہیں آ رہے، اتنے بجے نہیں آ رہے، اتنے بجے نہیں آ رہے، انہوں نے اپنا ذاتی بیان الفیظ دیا ہے جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے منشی جس کے پاس ساری فائلیں تھیں اور جو سپریم کورٹ میں یہ جو مقدمہ 3-8 کا فیصلے کے خلاف جو نالش کرنا تھی وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا راستے میں سے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے فون کیا کہ مجھے انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ پھر خواجہ صاحب کو وہ وائس میسیجز وہ کیے جو ہم نے ساتھ لگایا اسکرپٹ اس کا، اور انہوں نے بتایا کہ میں کیوں 12:15 بجے تک میں نہیں پیش ہو سکا۔ اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ عمدن جو خواجہ حارث صاحب ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ حاضر نہیں آ پائے بلکہ یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ رزاق صاحب رجسٹرار کو وہ ملے، انہوں نے وہ درخواست ان کے سپورٹ کی، چیف جسٹس صاحب سے شکایت کی کہ ہمارے منشی ہمارے فائلیں اس طرح سے اٹھا لی جاتی ہیں تو ہم کیسے پیش ہوں کسی کے سامنے۔ تو وہ چونکہ انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے اس لیے وہ جو ایک پراپرائٹی اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ جو ہے خود پیش نہ ہوں کیونکہ ان کو ایک گواہ کی حیثیت سے وہ اپنا دے رہے ہیں، سو وہ ابھی تک موجود ہیں اور وہ میری پوری معاونت۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات بالکل ہوئی میری، اور ظاہر ہے کہ میں بطور وکیل گیا تھا، نہ میں کوئی بطور رشتہ دار گیا تھا، نہ میں کوئی پارٹی مین کے طور پہ کوئی پارٹی کے امور ڈسکس کرنے گیا تھا۔ اس لیے جب وہ کمرے میں سپرنٹینڈنٹ کے انہوں نے ایک پولیس والا بٹھا دیا، یا پولیس والا وردی تو اس کی تھی جہاں سے جو بھی تھا باہر کیا وہ بیٹھا، میں نے کہا کہ یہ کون ہے، ہو آر یو؟ کہتا سر میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے؟ تو خان صاحب کہنے لگے میری تو بیگم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو نہیں یہیں بٹھائے رکھا ہے، میں تو اپنی بیوی سے بھی جو ہے کوئی علیحدگی میں بات نہیں کر پایا کیونکہ یہ میرے سر پہ بیٹھا رہا۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب اٹھو آپ، کیونکہ وکیل اور سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ صرف محترم اور مقدم ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ پرائیویسی کا اور سیکریسی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو سائل بات کرے گا یا سائل کے ساتھ جو میں بات کروں گا بطور وکیل کے، وہ جس طرح آپ اپنے کسی چیز کی جو ہے آپ پر بندش ہے، جس طرح ڈاکٹر اور مریض کے رشتے کے درمیان بات چیت ہونا کی بندش ہے کہ وہ نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ وہ خود ڈسکلوز کر سکتا ہے، کسی کو ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ تو یہ تو پرائیویسی کے رشتے میں نے کہا تم اگر بیٹھتے ہو تو میں جا رہا ہوں، میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کہہ دوں گا کہ اگر یہ ملاقات اس طرح سے کرنی ہے کہ فرشتے نے اوپر سر کے اوپر سوار ہو کر بیٹھنا ہے تو میں تو جا رہا ہوں، میں ملاقات نہیں کرتا۔ بلاؤ، میں نے کہا سپرنٹینڈنٹ کو تمہارے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب آگے، میں نے کہا بھائی صاحب یہ نہیں بیٹھے گا۔ پھر وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کسی اور سے پوچھنے گئے، کس سے پوچھنے گئے یہ مجھ سے پوچھیے بھی نہ اور مجھے پتہ بھی نہیں، اس لیے انہوں نے کس سے پوچھا، کس کی اجازت لی۔ پھر آیا، اس نے سلوٹ مارا اور کہا خسر صاحب پلیز مختصر ذرا بات کریں آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو پھر اس کو اٹھایا، میں نے کہا بیٹا یہ پہلے باہر تشریف لے جائے پھر میں خان سے بات کروں گا۔ تو اس کے بعد ہماری باتیں ہوئی ہیں، باقی وہ ماشاءاللہ ہائی اسپرٹس میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاؤن ہوئے ہیں، ظاہر ہے 18 دن سے تو 15 دن سے تو جیل میں موجود تھے۔ اور نہیں سائیکولوجیکلی بہت اسٹرانگ ہے، ابھی بھی وہ ساروں کے برابر جو ہے ان کا سر لے گا، آپ فکر نہ کرو۔ اور جہاں تک تعلق ہے وہ اس کو صرف اپنی نہیں ہے پرواہ، بالکل اس کو عوام اور پاکستان کی اس کو یہی ہے۔ آپ نے پوچھا داڑھی بڑھی ہوئی تھی، 1-2 دن سے شیو نہیں کی تھی، باقی ان کا جو ہے واش روم ان کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ شرم کی بات ہے کہ آپ جو ہے اس کو نہانے کے لیے بھی آپ نے پکچر بنانی ہوتی ہے، اور کچھ اور جو ہے اگر وہ انخلا کے لیے جاتے ہیں تو بھی وہ اوپن ہے اور وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہ شرمناک ہے، وہاں کوئی بی کلاس ہے نہیں، بیٹر کلاس ہے نہیں اس جیل میں۔ سو ان کو جو ایک تنگ چھوٹے کمرے میں رکھا گیا ہے، حال ان کا وہی ہے۔ صاحب اگر سزا معطل نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، ہم 2 بجے سپریم کورٹ میں وہاں سے کرا لیں گے؟ نہیں، وہ تو جو عدالت فیصلہ کرے گی، میں کرا کیوں لوں گا؟ آپ کا خیال ہے کہ میرے بس میں؟ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ان کا کام انصاف دینا ہے۔ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، نہ کسی کی خواہش پر، نہ کسی کے دباؤ پر،
اور نہ کسی وکیل کی وکالت پر. اچھا سر، کہا جا رہا ہے کہ اس ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر ابراہیم دیال کے سامنے پڑھی نہیں گئی تھی نہیں، تو کیسے انہوں نے مداخلت کی ہائی کورٹ کے معاملات میں؟ سبحان اللہ.